سورہ توبہ مدنی صورت ہے. یہ ہجرت کے بعد نازل ہوئی اور اس کا نزول ہوا سن 9 ہجری میں، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوا سن 11 ہجری میں، اور 9 ہجری میں بھی ذی الحجہ کے مہینے میں اس کا نزول ہوا. تو یوں سمجھے سن 9 ہجری تو مکمل ہو گیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال سے تقریباً 1.25 سال پہلے اس سورہ مبارکہ کا نزول ہوا. اس میں 129 آیتیں ہیں اور 16 رکوع ہیں. قرآن پاک کی ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 9 ہے اور نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 113 ہے. اس سورہ مبارکہ کے شروع میں بسم اللہ نہیں پڑھی جاتی. اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ ہر سورت کو جب لے کر جبریل امین آئے تو بسم اللہ بھی نازل ہوئی، لیکن جب یہ سورت نازل ہوئی تو اس کے شروع میں بسم اللہ کو نازل نہیں کیا گیا، اور نہ رسول اللہ نے اس سے پہلے بسم اللہ پڑھی اور نہ بسم اللہ لکھی گئی. لہٰذا بسم اللہ اس سورہ مبارکہ سے پہلے نہیں پڑھی جاتی. اس کی وجہ بعض مفسرین نے یہ بیان کی کہ چونکہ اس سورہ مبارکہ کے شروع میں اللہ کے غضب کا ذکر ہے، اس لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھی جاتی کہ اس میں رحمان اور رحیم ہونے کا ذکر ہے. یہ بھی سورہ مبارکہ نازل ہوئی تو اس وقت حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیر حج بنایا تھا. حج فرض ہو چکا تھا اور رسول اللہ نے صدیق اکبر کے ساتھ مسلمانوں کا قافلہ حج کے لیے بھیجا، اور صدیق اکبر امیر حج تھے. پیچھے سے آپ نے حضرت علی کو بھیجا اور وہ اس سورہ مبارکہ کی تقریباً 30 سے زائد آیتوں کو لے کر گئے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے ہیں 10 ذی الحجہ کو، جب بڑے شیطان کو حاجی کنکریاں مارتے ہیں. تو 10 ذی الحجہ کو جب حاجی کنکریاں مار رکھے تھے تو اس زمانے میں کفار بھی حج کرتے تھے، اور وہ تو زمانہ قدیم سے کر رہے تھے. مکہ مکرمہ فتح ہو چکا تھا لیکن ابھی کافروں کو حج کرنے سے منع نہیں کیا گیا تھا. لیکن جب حضرت علی یہ سورہ مبارکہ لے کر پہنچے تو آپ نے اس کی تلاوت فرمائی، اور تقریباً 30 سے زائد آیتیں آپ نے تلاوت فرمائی، اور پھر آپ نے فرمایا سن لو، آج کے بعد کوئی مشرک کافر خانہ کعبہ کا طواف نہیں کرے گا، کوئی حج کرنے نہیں آئے گا، کوئی خانہ کعبہ کا طواف ننگے ہو کر نہیں کرے گا، اور سن لو جنت میں صرف مومن ہی جائے گا، جو رسول اللہ پر ایمان لائے گا وہی جنت میں جائے گا، اس کے علاوہ کسی اور کے لیے جنت نہیں ہے. اور چوتھی بات یہ سن لو کہ جن لوگوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عہد کیا ہے اور وہ عہد باقی ہے، تو اگر اس عہد کی کوئی مقدار میعاد مقرر ہے تو اس میعاد تک وہ عہد باقی رہے گا، اور جن لوگوں سے رسول اللہ نے عہد کیا اور اس کی کوئی میعاد مقرر نہیں کی گئی تو وہ عہد 4 مہینے تک باقی رہے گا. 4 مہینے کے بعد مکہ مکرمہ کی سرزمین کو مشرکین سے پاک کر دیا جائے گا. 4 مہینے کے اندر وہ سوچ لیں، اگر اسلام قبول کرنا ہے تو قبول کر لیں، اگر ملک چھوڑ کر جانا ہے تو ملک چھوڑ کے چلے جائیں، ورنہ پھر انہیں قتل کر دیا جائے گا. یہ جو جملہ ہے نا کہ 4 مہینے کے بعد اگر انہوں نے مکہ نہ چھوڑا تو انہیں قتل کر دیا جائے گا، یہ جملہ غیر مسلموں کو آج تک ہضم نہیں ہوتا. ان کو بد ہضمی ہو جاتی ہے جملہ سن کر اور پریشان ہو جاتے ہیں، جی یہ تو بڑا مسئلہ ہے، دیکھیں نا یہ تو اسلام نے تو بڑا جبر کیا، بڑا تشدد کیا. بات یہ تھی کہ مکہ مکرمہ فتح ہو چکا تھا اور جو لوگ اس وقت مکے میں تھے وہ اس اسلامی ریاست کے باغی تھے، تو باغیوں کو 4 مہینے کی مہلت نہیں دی جاتی اور نہ ہی باغیوں کو ملک چھوڑ کر جانے کی مہلت دی جاتی ہے. ساری دنیا میں قاعدہ یہ ہے کہ غدار کو باغی کو قتل کر دیا جاتا، لیکن اسلام نے تو رواداری کا مظاہرہ کیا اور اسلام نے تو وسعت کا مظاہرہ کیا اور فرمایا 4 مہینے کی مہلت ہے، اگر تمہیں اسلام قبول کرنا ہے اور بغاوت سے توبہ کرنی ہے تو ٹھیک ہے، اور تمہیں ملک چھوڑ کے جانا ہے تو بھی تمہاری مرضی، لیکن اس کے بعد بھی اگر تم ہمارے ملک میں رہے اور یہی بغاوت کی روش ہوگی تو تمہیں قتل کر دیا جائے گا.
اتنی سی بات ہے. باقی اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہیں بھی اسلام نے اگر کسی ملک کو فتح کیا ہے تو کہیں بھی اسلام نے یہ لازم نہیں کیا کہ اگر اس ملک میں رہنا ہے تو اسلام قبول کرنا پڑے گا ورنہ قتل کر دیے جاؤ گے. ایسا کہیں بھی لازم نہیں کیا. یہ اصل میں باغی تھے، غدار تھے، اور یہ دل کے اندر اسلام کی دشمنی لیے ہوئے تھے. تو اس لیے ان کے لیے یہ حکم خصوصی طور پر نازل ہوا. براءۃ من اللہ ورسولہ، اللہ اس کے رسول کی طرف سے بیزاری کا حکم سنانا ہے. الی الذین عاہدتم من المشرکین، ان لوگوں کی طرف کہ جن مشرکین سے تم نے عہد کیا اور وہ عہد ابھی باقی ہے اور اس کی کوئی میعاد مقرر نہیں، تو ان کے لیے بیزاری کا اعلان ہے 4 مہینے کے بعد. فسیحوا فی الارض 4 اشہر، تو تم زمین میں گھومو پھرو 4 مہینے تک. 4 اشہر مہینے. وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ، اور خوب جان لو تم اللہ کو تھکا نہیں سکتے، تم اللہ کی پکڑ سے بھاگ نہیں سکتے. وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ، اور اللہ کافروں کو رسوا کرنے والا ہے. وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اور اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان کرنا ہے الی الناس، لوگوں کی طرف، تمام لوگوں میں یہ اعلان اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اے مسلمانوں تمہیں کرنا ہے. یوم الحج الاکبر، حج اکبر کے دن. حج اکبر اصل میں بات یہ ہے کہ عرب میں عمرے کو حج اصغر کہتے تھے، اور جسے ہم عرف میں حج کہتے ہیں اسے وہ حج اکبر کہتے تھے. تو حضرت صدیق اکبر امیر حج بن کر جو قافلہ لے کر گئے تھے تو وہ حج کا قافلہ تھا، اس لیے اسے حج اکبر کہا گیا. اس زمانے میں عرب کے لوگ عمرے کو کیا کہتے تھے؟ حج اصغر، چھوٹا حج، اور جسے ہم حج کہتے ہیں اسے وہ کہتے تھے حج اکبر. عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ جمعے کے دن جو حج ہے وہ حج اکبر ہے. تو قرآن کی اصطلاح میں ہر حج حج اکبر ہے اور ہر عمرہ حج اصغر ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ جمعے کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو حجۃ الوداع فرمایا تو یوم عرفہ جمعے کے دن تھا. اس وجہ سے جمعے کے دن حج کی بڑی فضیلت ہے. جسے جمعے کا حج نصیب ہو اسے اللہ تعالیٰ 70 حج کا ثواب عطا فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سال حج مقبول و مبرور نصیب فرمائے اور 70 حج کی اللہ ہمیں فضیلت عطا فرمائے. ان اللہ بریء من المشرکین ورسولہ، بے شک اللہ اور اس کے رسول مشرکوں سے بیزار ہیں. فَإِن تُبْتُمْ، پھر اگر اے کافروں تم توبہ کر لو، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تو وہ تمہارے لیے بہتر ہے. وَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اور اگر تم منہ پھیر لو، فَاعْلَمُوا، تو خوب جان لو، أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ، بے شک تم اللہ کو تھکا نہ سکو گے، یعنی اللہ کی گرفت سے نکل نہ سکو گے. وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، اور جو کافر ہیں انہیں آپ دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے. یہ توبیخ کے لیے اور انہیں بیدار کرنے کے لیے کہا گیا. خوشخبری تو نعمت کی ہوتی ہے لیکن یہ گویا کہ انہیں جھنجھوڑنے کے لیے ہے. الا الذین عاہدتم من المشرکین، مگر وہ مشرکین کہ جن سے تم نے عہد کیا، ثم لم ينقصوکم شیئا، پھر تم نے ان سے جو عہد کیا تھا وہ اس عہد پر قائم رہے اور تمہارے عہد میں انہوں نے کچھ کمی نہ کی. ولم یظاہروا علیکم احدا، اور تمہارے مقابلے میں انہوں نے کسی کی مدد بھی نہ کی. فَأَتِمُوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ، تو جو ان کی عہد کی مدت ہے اسے ضرور پورا کرو. یعنی اگر 9 مہینے ہیں، 1 سال ہے یا اس سے زائد ہے، جو بھی مدت باقی ہے اسے ضرور پورا کرو کیونکہ تم نے ان سے معاہدہ کیا تھا. لیکن ہوا یہ کہ جب حضرت علی نے یہ اعلان کیا، آپ نے فرمایا
کہ جس سے رسول اللہ نے معاہدہ کیا، اور ان لوگوں نے معاہدے کی خلاف ورزی کی، ان سے تو معاہدہ ٹوٹ گیا، اور جنہوں نے معاہدے کی خلاف ورزی نہیں کی ان سے معاہدہ قائم ہے۔ اگر میعاد مقرر نہیں تو 4 مہینے تک معاہدہ رہے گا۔ اس کے بعد 3 باتوں میں سے کوئی ایک بات تمہیں اختیار کرنے کا اختیار ملے گا، اور اگر معاہدہ باقی ہے اور میعاد بھی باقی ہے تو جب تک میعاد پوری نہ ہو جائے تمہارا معاہدہ ختم نہیں ہوگا۔ تو سارے مشرکین جو ہے تلوار نکال کر کہنے لگے ہم اپنے سارے معاہدے کو توڑتے ہیں، اب ہم فیصلہ کریں گے تلوار سے، اور تم جا کر یہ پیغام دے دو کہ ہم نے سارے معاہدے توڑ دیے۔ تو جب حضرت علی نے یہ پیغام دیا تو ان لوگوں نے معاہدہ توڑنے کا اعلان کر دیا، لیکن پھر بھی اس قدر بغاوت اور غداری کے باوجود انہوں نے تلواریں لہرائی ہیں اور اسلام کے خلاف نعرے لگائے، اس کے باوجود بھی مسلمانوں نے 4 مہینے تک انہیں مہلت دی اور انہیں سمجھانے کی کوشش کی۔ یہ اسلام کی وسعت نظری ہے، ورنہ اگر کوئی دوسری مملکت ہوتی تو غداروں کو اسی وقت جو قتل کرنے کا آرڈر جاری کر دیتے۔ ان اللہ یحب المتقین، بے شک اللہ تعالی متقیوں کو پسند فرماتا ہے۔ فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ، پھر جب یہ حرمت والے 4 مہینے گزر جائیں، یعنی ذی الحجہ کا مہینہ ہے، یہ وہ والے حرمت والے مہینے نہیں ہیں 4، رجب، ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم، یہ نہیں، بلکہ یہ جو 4 مہینے بیان کیے گئے نا، 4 مہینے کی مہلت ہے، تو یہ 4 مہینے، تو 10 ذی الحجہ سے یہ اعلان ہوا، اس کے بعد آپ دیں گے محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، تو ربیع الثانی کی 10 تاریخ کو یہ 4 مہینے پورے ہوتے ہیں۔ فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ، پھر جب یہ حرمت والے 4 مہینے گزر جائیں، فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، تو تم مشرکوں کو جہاں پاؤ قتل کر دو۔ یہ جو نام نہاد جہادی اور مجاہدین کی تنظیمیں کام کر رہی ہیں، انہوں نے نہ قرآن کو سمجھا نہ اسلام کو سمجھا۔ میں نے انٹرنیٹ پر یہ اسٹیکر دیکھا ہے، یعنی یہ بینر دیکھا ہے، فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، اور وہ یہ درس دیتے ہیں کہ قرآن نے کہا کہ جہاں مشرکین تمہیں ملے انہیں قتل کر دو۔ اس لیے وہ امریکہ کے اندر بھی، پاکستان میں بھی ہندو کو، عیسائی کو، یہودی کو مارنا بہت بڑی شہادت سمجھتے ہیں، حالانکہ قرآن نے یہ بیان نہیں کیا۔ یہ کون سے مشرکوں کے بارے میں ہے؟ جو مکے میں تھے، جنہوں نے غداری کی اور جن کے لیے 4 مہینے کی مہلت دی گئی، کیونکہ پیچھے ہے فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، پھر تمہیں مشرک جہاں ملے اسے قتل کر دو، وَخُذُوهُمْ، اور انہیں پکڑو، وَاحْصُرُوهُمْ، اور انہیں قید میں رکھو، وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ، اور ہر جگہ ان کی طاق میں بیٹھو، ان کا تعاقب کرو، جہاں ملے انہیں پکڑ لو۔ فَإِن تَابُوا، پھر اگر وہ توبہ کریں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نماز وہ قائم کریں، وَآتَوُا الزَّكَاةَ، اور وہ زکوٰۃ دیں، فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، تو ان کے راستے چھوڑ دو، وہ تمہارے بھائی ہیں۔ ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ۔ اب یہ 4 مہینے ختم ہو جائیں گے تو انہیں یا تو مکہ چھوڑ کے جانا ہے یا وہ اسلام لے آئیں، اور اگر مکے میں رہیں گے تو انہیں قتل کر دیا جائے گا، یہ حکم تھا۔ لیکن پھر بھی اسلام نے یہ کہا کہ اگر 4 مہینے گزر جائیں اور اس کے بعد اگر کسی کو کوئی مسلمان پناہ دے دے، مثلا کوئی مسلمان یہ کہے کہ بھئی اس مشرک کو میں نے پناہ دی ہے اور میں نے اس کی ذمہ داری لی ہے، تو 4 مہینے کے بعد اسے قتل نہیں کیا جائے گا۔ ذرا سوچے تو صحیح، قرآن کی نص کے سامنے اگر مکے کا ایک مسلمان کسی مشرک کو پناہ دے دیتا ہے تو مسلمان اسے قتل نہیں کر سکتے۔ تو جس اسلامی ملک نے عیسائیوں کو، یہودیوں کو، ہندوؤں کو اپنے ملک میں پناہ دی ہوئی ہے، اسے قتل کیسے کیا جا سکتا ہے؟ حالانکہ وہاں تو قتل کا حکم تھا۔ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ، اور اگر کوئی مشرک استجارک، تم سے پناہ مانگے، فَأَجِرْهُ، تو تم اسے پناہ دے دو۔ اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ وہ تمہارے گھر میں رہے گا، تم اس کی نگرانی کرو گے، اسے بغاوت تم کرنے نہیں دو گے، پھر وہ تمہارے ماحول کو دیکھے گا اور تم پھر اسے اللہ کا کلام سناؤ گے۔ یعنی پناہ دینے کا مقصد دوستی نہ ہو،
پناہ دینے کا مقصد اسے اسلام کی تعلیم دینا ہو. حتی یسمع کلام اللہ، یہاں تک کہ وہ اللہ کے کلام کو سنے. اللہ کرے ایسا اسلامی نظام قائم ہو، ایسے ادارے قائم ہو جائیں کہ جہاں پر اسلامی اسکالر ہوں کہ جو اسلام کی صحیح روشنی رکھتے ہوں، اور اس میں کافروں کو دعوت دی جائے کہ بھائی آئیے آپ ادھر بیٹھیں اور آپ قرآن و حدیث سمجھنے کی کوشش کریں، پھر انہیں احسن انداز سے دین سمجھایا جائے. اللہ کرے پوری دنیا میں ایسے ادارے قائم ہو جائیں، کیونکہ کئی کافر ایسے ہیں جو اسلام سمجھنا چاہتے ہیں لیکن صحیح سمجھانے والا انہیں ملتا نہیں ہے. ہر کوئی اپنی اپنی بولی بولتا ہے. حتی یسمع کلام اللہ، یہاں تک کہ وہ اللہ کے کلام کو سنے. ثم پھر ابلغہ مأمنہ، پھر تم اسے اس کے امن کی جگہ پہنچا دو. یہ مرادی ہے 4 مہینے گزر گئے، کسی نے تم سے پناہ مانگی، اسے پناہ دے دی تم نے. اب اس نے پناہ مانگی تھی 1 سال کے لیے، تم نے 1 سال اسے پناہ دی، اسے سمجھایا. جب سال مکمل ہو گیا تو تمہیں قتل نہیں کرنا، بلکہ کیا کرنا ہے، تمہیں اسے جہاں اس کے لیے امن ہو وہاں پہنچا دینا. کتنی اسلام کے اندر وسعت ہیں اور کتنی برکتیں ہیں اور کتنا پیارا انداز ہے. وہ چاہتا تو یہ بھی حکم اسلام ارشاد فرما دیتا، 4 مہینے گزر چکے تھے، اس نے پناہ مانگی، تم نے پناہ دی، پھر بھی اس کی سمجھ میں نہیں آیا تو اسے قتل کر دو. نہیں، فرمایا ثم ابلغہ مأمنہ، پھر تم اسے اس کی امن کی جگہ پہنچا دو. ذالک بانہم قوم لا یعلمون، یہ ساری رعایتیں اس لیے دی گئی ہیں کہ یہ لوگ ایسے ہیں جو جانتے نہیں ہیں. تو عام طور پر جو عوام ہوتی ہے کافروں کی، انہیں علم نہیں ہوتا، تو اس لیے یہ رعایتیں دی گئیں تاکہ وہ قرآن کی روشنی سے روشناس ہوں اور انہیں معلوم ہو کہ شریعت کا علم کیا ہے، اسلامی احکامات کیا ہیں. اللہ رب العالمین نور قرآن سے ہم سب کی قلوب کو روشن اور منور فرمائے.